الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا نور من نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا بچے ذرا اپنی اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں تو مجھے پتہ چلے کہ کتنے بچے ہیں ہمارے پاس اس وقت. جو بچے ہیں وہ سیٹس پہ، ہاں ٹھیک ہے، سیٹس کے اوپر نہیں، بس کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایک منٹ، ابھی بیٹھو نہیں، کھڑے ہو جاؤ. تھینک یو. اب اس میں سے جو سیکنڈری کلاس کے بچے ہیں وہ کھڑے رہ جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں. پرائمری والے بیٹھ جائیں، کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک بیٹھ جائیں، اور کلاس 6 سے لے کے میٹرک تک کھڑے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا 9th اور میٹرک کے کتنے ہیں وہ کھڑے رہ جائیں، باقی بیٹھ جائیں. 9th اور میٹرک والے کھڑے رہ جائیں. آپ 9th میں، 9th میں آپ، 9th میں آپ میٹرک میں، 9th میں آپ، 9th میں. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ پیرنٹس صرف ہاتھ اٹھا دیں جو ظاہری بات ہے فادرز ڈے کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے آپ یہاں آئے، اور کافی مفید انفارمیشن بھی آپ کو یہاں پہ حاصل ہوئی. وہ فادر صرف ہاتھ اٹھا دیں، یا وہ پیرنٹس ہاتھ اٹھا لیں جو یہاں سے جانے کے بعد اپنی اولاد کے حوالے سے اب وہ جو انٹریکشن جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو پروفیسر صاحب نے بتایا، وہ کرنا شروع کر دیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے بھی کافی ساری ایسی چیزیں معلوم ہوئیں جو ایز اے پیرنٹ مجھے معلوم ہونی چاہیے، اور آپ کہیں گے کہ آپ تو کالج چلاتے ہیں اور پھر آپ کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر روز ہر دن ایک نیا دن ہے، اور ہر دفعہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. تو چینج از سم تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ. یو ول ایکسپیرئنس چینج ان یور لائفس آن ڈیلی بیسس. نا دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کیسے کر لیتے ہیں اور اپلائی کیسے کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں ٹو میک اٹ بیٹر فار آور سیلز اینڈ فار آور چلڈرن، وہ آج یہاں ہمیں سیکھنے کو ملا. I'll continue with my presentation. میرا تعلق نور حمزہ اسلامک کالج سے ہے جو گلشن معمار میں واقع ہے. آپ کو اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا بہت ابھی اس پریزنٹیشن میں پتہ چل جائے گا. ہم بیسکلی اسٹوڈنٹ لیتے ہیں میٹرک کے بعد، اور پھر میٹرک کے بعد اسے اپنے پاس 8 سال کے ایک پروگرام جو ہم نے ڈیوائز کیا ہے، اس کے اندر اسے ڈوئل ڈگری پروگرام میں لے کے چلتے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں ڈوئل ڈگری پروگرام تو اس میں ہم اسے ایک باعمل عالم دین بھی بناتے ہیں، اور ساتھ میں جو اسے وہ ٹول سیٹ چاہیے دنیا میں واپس جانے کے لیے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس MBA کا بھی پروگرام ہے، MA کا بھی پروگرام ہے، ڈپینڈنگ اگین آن چائلڈز ابیلٹی اینڈ دا بیک گراؤنڈ. بسم اللہ کرتے ہیں. اگر یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو تھوڑا ان کو پیچھے نظر آ جائے گا بہتر. اگر یہ والی لائٹیں بند ہو جائیں اوپر والی نا. اچھا آج کا گول کیا ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو کریئر ہے وہ پلان کیسے کرنا ہے. آپ نے ابھی وہ بچوں کی جو 8 ابیلٹی سینٹرز ہیں وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جو پروفیسر صاحب نے آپ کو بتائے. لیکن پھر بھی ہمارے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم واپس جائیں اور اپنے اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیلی انٹریکشن کریں تو اس کے بعد سوال یہی ابھرتا ہے کہ اچھا واٹ نیکسٹ، میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے، انٹر کے بعد کیا کرنا ہے، گریجویشن کے بعد کیا کرو گے، آپ یونیورسٹی کے بعد کیا کرو گے. اور جس طریقے سے انہوں نے پروفیسر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے ذہن میں جاب سینٹرک ریکوائرمنٹ پہلے ہوتی ہے اور اس کے بیسس پہ ہم وہ کیریئر پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پریزنٹیشن سے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیریئر پلاننگ جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے کرنی ہے. یا کم از کم میں آپ کو اپنے بیٹے کی بھی اگزامپل دوں گا اس پریزنٹیشن کے پروسیس میں کہ اس کی کیریئر پلاننگ کا پروسیس میں نے کس طریقے سے گزارا.
اچھا، دوسرا اوپن ہاؤس کا ہمارا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو اورینٹ اس سے بھی کر دوں کہ ہمارے کلچر میں تو صحیح، لیکن ہمارا جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس کے اندر ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں رہتا، یا ہم نے آہستہ آہستہ وہ فوکس بھلا دیا ہے، وہ ہے دینی تعلیم. ہم کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک اسلامیات کی ایک کتاب پڑھا دیتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم نے 9th اور میٹرک اور پھر اس کے بعد انٹر میں اسلامیات کا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا دیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں درس نظامی کا کورس اسٹڈی کیا، میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے درس نظامی کورس، جب سلیبس ڈیزائن ہو رہا تھا اس کریکولم ڈیزائننگ میں جب میں نے حصہ لیا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ 34 سبجیکٹس ہیں ٹوٹل جو ٹاپکس ہیں پڑھائے جاتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک درس نظامی کے 8 سال کے ٹینیور میں. ان 34 سبجیکٹس میں سے پیور دینی سبجیکٹس 8 ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس منطق، لاجک جیسے ٹاپکس وہ 4 سال لگاتار پڑھائے جاتے ہیں. تو کبھی بھی درس نظامی کے حوالے سے میری سوچ یہ نہیں تھی کہ اس میں اس قسم کے بھی ٹاپکس ہوں گے جو ہمیں دنیا کے حوالے سے بھی اورینٹ کرتے ہیں، جو ہمیں میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی اورینٹ کرتے ہیں، لاجک کے حوالے سے بھی اورینٹ کرتے ہیں. صرف ایک مسکنسیپشن تھا کہ مدرسے میں جو بچہ جائے گا، ایک تو اس کا آبویسلی جاب ایسپیکٹ جو ہے یا جو پراسپیکٹ ہے وہ برائٹ نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 متشدد ہو جائے گا. نمبر 3 یہ میں صرف سائیکی بتا رہا ہوں لوگوں کی جو ایک زمانے میں میری بھی ہوا کرتی تھی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کو انڈاکٹرن کیا جاتا ہے. انڈاکٹرن سے مطلب یہ ہے کہ انہیں میموری بیس اسٹرکچرز پہ نہیں پڑھایا جاتا بلکہ ان کو رٹے لگوائے جاتے ہیں. وہ انفارچونیٹ سینیریو میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر بھی ہے. آپ 9th اور میٹرک کا کریکولم اٹھا لیں اور اس کے بعد بچے کی پریپریشن کا طور طریقہ اگر دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر بھی وہ انڈاکٹرینیشن، وہ جو رٹے والی کہانی ہے وہ چلتی ہے. اور بلکہ انٹر کے ایگزامز ابھی ہمارے بچے نور حمزہ کے دے رہے تھے تو یہ گورنمنٹ کامرس کالج کے اندر ہی ان کا سینٹر پڑا تھا. بچے جو باہر آنے کے بعد ہارر سٹوری ہمیں سنا رہے تھے وہ یہ تھا کہ سر کمرے کے اندر امتحان نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی، شور و غل چل رہا تھا، انسپیکٹر ایجوکیشنسٹ وہاں پہ موجود تھا اور چیٹنگ ہو رہی تھی کتابیں کھول کے. اور ہمارے بچے کے پاس پرنسپل آئے، باقاعدہ پرنسپل صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ وہ پریشان یہ ہوئے کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے ایگزام شروع ہونے سے پہلے، اور یہ سن لیجئے گا میں آپ کو انٹر کے ایگزامز کی بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کا بچہ کس نہج پہ نکلتا ہے وہ پھر اللہ مالک ہے. کیونکہ ہم اس پہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ A گریڈ لے آیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس وقت وہ ایگزام دینے گیا ہے تو اس سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. ایگزام شروع ہونے سے پہلے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے آپ میں سے مفہوم بتا رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے، آپ بچوں میں سے پیپر بغیر کسی ہیلپ کے کون کون سالو کر لے گا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دے. ہم پیپر دینے آ رہے ہیں، اسمپشن یہ ہے کہ ہم نے پیپر دینا کس طریقے سے ہے؟ دینا اس بیسس کے اوپر ہے کہ جہاں پہ پیپر کے لیے میں یاد کر کے پڑھ کے آیا ہوں اور یہاں میرا ٹیسٹ لیا جائے گا، لیکن پوچھا مجھ سے یہ جا رہا ہے کہ آپ میں سے کون کون ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے جو بغیر کسی ہیلپ کے پیپر دے دے گا. ہمارے سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. پرنسپل ملنے کے لیے آ گیا بچوں سے کیونکہ باقی سارے بچوں کو الگ کر دیا گیا جو چیٹنگ والے تھے. پرنسپل آیا، پوچھا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہمارا بچہ کھڑا ہوتا ہے، جی سر ہے، ہمیں اس کلاس میں سے الگ کر دیجئے کیونکہ ہم پیپر نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو ہمارا قصور کیا ہے کہ اگر ہم پڑھ کے آئے ہیں تو ہم اس شور کے اندر بیٹھے ہیں جہاں کہ یہاں برابر والا لڑکا دوسرے برابر والے لڑکے کو کاپی ہمارے سامنے پاس کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک سنیپ شاٹ دیا ہے ریئلسٹک حقیقت کا جو اس وقت پریولنٹ ہے پاکستان کے اندر. ہم خوش ہیں ہمارا بچہ A گریڈ لے آتا ہے، ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ انجینئر بنے گا.
وہ انجینئر بننے کی کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو اپنی زبانی سنا دیتا ہوں. 2 لڑکے BVS پارسیا اسکول سے پڑھتے ہیں, سچی کہانی. اس کے بعد US کے لیے اپلائی ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے انٹر کرنے کے بعد US جانا ہے. انجینئرنگ آدم جی سائنس کالج سے کرتے ہیں اور وہاں سے پھر US کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. USA چلے جاتے ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھنے کے لیے. پہلا کورس ہے الیکٹرانکس 101. اب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں اور امریکہ جا کے ہم نے کمپیوٹر انجینئرنگ کرنی ہے, تو اس میں کمپیوٹر کے کورسز ہوں گے, الیکٹرانک کے کورسز ہوں گے. تو جانے سے پہلے جب انٹر کے بعد چھٹیاں ہوئی تھیں تو پیٹرو مین ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, وہاں سے کچھ الیکٹرانک کے اور کمپیوٹرز کے کورسز کر لیے کہ ہمیں ہیڈ سٹارٹ مل جائے گا. الیکٹرانکس 101 کلاس شروع ہو گئی, 2 ہفتے ہو گئے, پہلا ٹیسٹ سر پہ ہے کیونکہ وہاں ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں. 4 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے, ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے گریڈ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. پہلا ٹیسٹ ہے اور ہم نے بڑے فخر سے رات کے ٹائم جب لائبریری گئے تو وہاں سارے ہمارے کلاس میٹس پڑھ رہے تھے اور ہم 2 لڑکے ان کو دیکھ دیکھ کے مسکرا اس لیے رہے تھے کہ یہ سب تو ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کیا کرنا ہے. یہ میں آپ کو نالج بیس میموری اسٹرکچرز ایجوکیشن ورسز جو ہمارے رٹنے کی ٹیکنیک ہے اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں لائیو. وہ بچے مسکراتے ہیں دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بیچارے تو پڑھ رہے ہیں اور کل ہمارا تو A گریڈ آنے والا ہے امتحان میں. یہ تو سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. الیکٹرانکس 101 کا امتحان کیا آتا ہے, وہ سرکٹ بنا کے دکھائیے جس سے ڈیجیٹل کلاک بنتا ہو, اس پہ کمپوننٹس کیا یوز ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے بتائیے. پھر اس دوسرا سوال کیا ہے, اس ڈیجیٹل کلاک کو الارم کی صورت میں کسی ایک خاص ٹائم پہ بجانے کے لیے کون سا میکینزم استعمال کرنا پڑے گا. سارا رٹا کہاں گیا, ڈاؤن دا ڈرین. بیکاز ان دا US they apply memory structure based education. جو اس نے لیکچر میں پڑھایا تھا وہ اپلائی کرنا ہے ذہن استعمال کرتے ہوئے. اور اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے 14 طبق روشن ہو گئے اور ان کو اپنے پڑھنے کا طریقہ کار پہلے ان لرن کرنا پڑا اور پھر ان کا طریقہ کار دوبارہ سے لرن کرنا پڑا. وہی سوچ لے کے ہم نے نور حمزہ اسلامک کالج کی جب انسیپشن کر رہے تھے, جب باتیں کر رہے تھے اور جب پلاننگ کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہی تھا کہ جن بچوں کو ہم لائیں ان کو سب سے پہلے ان لرن کروائیں اور ان لرن کروانے کے بعد ان کو نئے طریقہ کار پہ دوبارہ لے کے جائیں. جو ان کی انٹیلیجنس کوشنٹ کی پروفیسر صاحب نے بات کی تھی نا وہ ڈیولپ کریں اور پھر اس بیسس کے اوپر یہ پروگرام ہم نے اسٹرکچر کیا. ہاں اچھا چلیں پریزنٹیشن نہیں چل رہی, خیر ہے. میں آپ کو نور حمزہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں, لیکن بیک گراؤنڈ دینے سے پہلے میں آپ کا ایک ڈیلیما بتا دیتا ہوں ایز اے پیرنٹ جو مجھے بھی تھا. وہ ڈیلیما کیا ہے؟ وہ ڈیلیما یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کہے پہ چلتے ہیں جب وہ 9th اور میٹرک میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آ کے ہمیں ایگزامپلس دیتے ہیں کہ جی وہ پاپا فلانے کا جو ہے نا وہ انکل اس نے یہ کیا تھا تو وہ آج وہاں بیٹھا ہوا ہے اور نا وہ اس طریقے کا پروگرام اور یہ ہو رہا ہے تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس کالج میں ایڈمیشن لے لوں. کہانی وہ آپ کو وہ سناتا ہے جو آپ نے خریدنی ہے اور کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہانی سمپل ہے جو میرے ساتھ بھی تھی. جہاں میرے دوست جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. جو ہم نے دوستی کا پیکٹ کیا ہوا ہے نا وہ نہ ٹوٹے, جو ناتا ہم نے جوڑا ہے نا وہ نہ ٹوٹے. تو اگر وہ دوست ہمارا انجینئرنگ کرے گا تو ہم انجینئرنگ کریں گے, اگر وہ ڈاکٹری کرے گا تو ہم ڈاکٹری کریں گے, اور اگر وہ کامرس میں جانا چاہ رہا ہے تو ہم بھی کامرس میں جانا چاہتے ہیں. جب 9th میں سلیکشن آئی تھی نا کہ آپ سائنس لینا چاہتے ہیں کامرس لینا چاہتے ہیں تو میں نے کامرس آپٹ آؤٹ کی تھی. میرے ابا دوسرے دن پہنچ گئے, یہاں سے پکڑا اور پرنسپل کے سامنے پہنچا دیا اور کہا کہ جب اس نے کامرس کہا تو آپ نے اس کو کامرس دی کیوں, اس کو انجینئرنگ دیجیے. وہ میری ایبلٹیز کیپیبلٹیز کو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے, انہوں نے ہمیں انجینئرنگ دلا دی. آج میں انہیں دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کمپیوٹر انجینئرنگ کرائی.
جب میں انجینئر بھی ہو گیا تو انجینئرنگ میں آ کے انجینئرنگ کے دوست بن گئے. اس میں سے جو میرا پکا دوست تھا وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا جی میں بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم کمپیوٹر انجینئرنگ کرو گے. آج میں دعائیں دیتا ہوں انہیں, کیونکہ میں نے اپنے اس کیریئر میں مائکروسافٹ جیسی کمپنیز, سسکو جیسی کمپنیز, اوریکل جیسی کمپنیز کے ساتھ کام کیا. میں نے اپنے اس کریئر 12 سال کے کریئر میں بینکس, میڈیا, آرمی, ان ساری جگہوں کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی, نیٹورکس, انٹیلیجنس سسٹمز, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کی پلاننگ, ان کے پروپوزلز پہ کام کیا. میں نے سیل سائٹ پہ کام کیا, اور میں پھر ایک ایسی آرگنائزیشن سے لاسٹ اپنی اسائنمنٹ چھوڑی جہاں پہ میں کراچی, لاہور, اسلام آباد 3 سٹیز میں 150 لوگوں کی ٹیم چلاتا تھا. میرا ہر وقت ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس ریڈی رہتا تھا کہ جس پہ میں ٹریول کر سکوں. تو فار می گوئنگ ٹو دبئی, لنڈن واز لائک پیس آف کیک. ایک اسائنمنٹ ہے, وہ جانا ہے ہفتے کے لیے, آنا ہے پھر آنا ہے, پھر جانا ہے پھر آنا ہے. اسلام آباد, کراچی, لاہور, تو اٹ واز لائک ایوری ویک. وہ والی لائف سٹائل دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ مجھے نور القرآن انٹرنیشنل کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کو ملا, اور ان کے ساتھ ان کے ویژنز کے اوپر کام کرنے کو ملا. اور الحمدللہ نور حمزہ اسلامک کالج اسی کا ہی امتزاج ہے, جہاں کا سیکولر ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن میں دیکھتا ہوں, اور ہماری اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ جو ہیں وہ علامہ غلام غوث بغدادی صاحب ہیں, نور القرآن کے روح رواں. اب ہم نور القرآن میں کرتے کیا ہیں؟ ہم 2 چیزیں کرتے ہیں. تربیت سب سے پہلا ہمارا فوکس ہوتا ہے. جو پہلے 6 مہینے ہیں جس میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی تربیت ہم کرتے ہیں. اور تربیت ہم ایسی کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے بچہ 6 سے 7 مہینے گزار لیتا ہے تو اس 6 سے 7 مہینے کے بعد اس کے گھر والے تو درکنار ایک طرف, جو ان کے آس پاس والے رشتہ دار اور خاندان والے ہیں وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بچے میں تو بڑا چینج آ گیا, یہ کیسے؟ نمازیں, قصیدہ بردہ شریف, نوافل, نعت شریف, اصحابہ کرام خلفۂ راشدین کے قصے, ہمارے جو غازیان گزرے ہیں پاکستان میں ان کے قصے, ان کا بیک گراؤنڈ. اس سے ہم کیریکٹر اور مورل بلڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے کی. یہ ہمارا فوکس ہوتا ہے پہلے 6 مہینے. پہلے 6 مہینے میں اس کی پڑھائی نہیں کرتے. پڑھائی میں کیا کرتے ہیں, اور یہ میں نے لڑ جھگڑ کے ہی امپلیمنٹ کروایا ہوا ہے, میں بچوں کو بیسک میتھمیٹکس, ان کی جو انالیٹیکل سکل سیٹ ہے وہ ڈیولپ کرواتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بالکل انگلش شروع سے لے کے چلتا ہوں, گرامر سے لے کے, ٹینسز سے لے کے. کچھ بچے ہمارے پاس آ کے پریشان بھی ہو جاتے ہیں, سر یہ تو سارا پڑھا ہوا ہے ہم نے, سر ہم تو میٹرک کے بچے. اور پھر میں بتاؤں کیا کرتا ہوں, میں جب شروع میں اپنے آپ جب ان کو بلاتا ہوں اور انٹرنس ایگزام دیتا ہوں نا, تو انگلش میں سمپل پریپوزیشنز کرواتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے, اب تک میرے ایکسپیرینس میں سوائے گنتی کے کچھ بچوں کے جو میرے ٹیسٹ میں آئے وہ پریپوزیشنز بھی اٹیمپٹ کر پائے ہوں. اتنا انفارچونیٹ سینیریو ہے. ایک والد سے ملے, انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے نا وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہو گیا. اچھا جی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہو گیا, اب کمپیوٹر کا ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے اس میں ایکسپرٹیز کتنی چاہیے ہوتی ہے اور کیا کام چاہیے ہوتا ہے. بیٹا کتنا بڑا ہے؟ جی میٹرک میں 8 گھنٹے کمپیوٹر پہ لگاتا ہے وہ, اور کمپیوٹر تو ایسے چلاتا ہے وہ. میں نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیے کمپیوٹر پہ کرتا کیا ہے؟ وہ جی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کرتا کیا ہے, لیکن کمپیوٹر پہ ضرور بیٹھا ہوتا ہے 8 گھنٹے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگر والدین کی حیثیت سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچہ ہمارا انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا ہے, اور اب ہم نے گفٹ کے طور پہ موبائل تو دے دیے, لیکن 100 روپے کے اوپر پر منتھ کے اوپر پلان آ گیا ہے انٹرنیٹ کا. 10 روپے پر 10 MB کا انٹرنیٹ کا پلان آپ کے فون کے اوپر اویلیبل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بچہ اپنے دوست کو میسج کر رہا ہے, وہ اس انٹرنیٹ کے اوپر ہے.
جتنی تیزی سے ہمارا یہ سوشل فیبرک ڈس انٹیگریٹ ہونے والا ہے نا، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اس وقت ہم 17 سے 18 کروڑ کی آبادی ہیں آفیشیل، ان آفیشیل اس سے زیادہ ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2050 تک، یعنی کہ ان دا نیکسٹ 35 ایئرس ہماری پاپولیشن کتنی ہونے والی ہے؟ ہم 35 کروڑ سے اوپر ٹپنے والے ہیں. اور 35 کروڑ سے اوپر کے اندر آپ کی پاپولیشن جو ایئر 5 to 16 یا 17 ایئرز ہوگی، اس کی پاپولیشن ایسٹیمیٹڈ جو پروجیکٹڈ ہے وہ 19 سے 21 کروڑ ہے. آپ واحد نیشن ہوں گے جس کے پاس اتنی بڑی کھپت ہوگی لوگوں کی جو جوان ہوگی بنسبت انڈیا اور چائنا 2050 کے اندر. ان کے پاس جوان اس وقت ہیں، ابھی نہیں ہوئے. جس وقت ہمارے جوان آئیں گے اس وقت ان کے بوڑھے ہوں گے. اب سوال یہ 19 سے 21 کروڑ لڑکا یا بچہ اگر آپ کے پاس ٹرینڈ ہو، پڑھا ہوا ہو، اور اپرچونٹیز باہر، کیونکہ لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، نئے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، آپ یہاں سے مین پاور ایکسپورٹ کر سکیں جس سے فورن ریونیو آپ کے پاس آ سکے، جس سے پاکستان مستحکم ہو اور پھر وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہو ریجنل پلیئر جہاں کہیں سیلاب آئے تو وہ وہاں پہ اسسٹنس دے رہا ہو. یہ سوچ سکتے ہیں آپ، ویژن کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہٹلر نے کہا تھا اف یو کنٹرول دا یوتھ یو شیل کنٹرول دا نیشن. اگر ہم نے اپنی ینگ پاپولیشن آج کے دن میں سنوار دی، کنٹرول کر دی، تو یہ نیشن کل ہم سنوارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور وہی گولن نے ٹرکی کے اندر 25 سال پہلے ایک ہزمت موومنٹ شروع کی، اور اس کا آج ہم ثمر دیکھتے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کی صورت میں اردوغان. لمبی کہانی ہے، وہ پھر کسی اور پریزنٹیشن میں. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے فیوچرز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. خدا را اگر ہم نے ان کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیا ایکسکیوز می، اور اگر ہم نے ان کے کہنے کے اوپر ہی ان کو آگے جانے دیا جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، ٹرسٹ می آپ پریشان رہیں گے. میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک پروڈکٹ لے کے نہیں آیا، اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا، اس کی سیل نہیں کر رہا. میں آپ کے پاس ایک سلوشن لے کے آیا ہوں، اور میں آپ کو سلوشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اسکول کی طرح آپ کا بچہ میٹرک کے بعد چھوڑ نہیں دوں گا ایک سرٹیفکیٹ دے کے. ایک کالج کی طرح 2 سال پڑھا کے اس کو باہر چھوڑ نہیں دوں گا ایک سرٹیفکیٹ دے کے. ایک یونیورسٹی جو منی منٹنگ انسٹیٹیوشن ہے چھوڑ نہیں دوں گا 4 سال 6 سال پڑھانے کے بعد کہ جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو. میں اس بچے کو ساتھ لے کے چلوں گا جب تک یہ گریجویٹ نہیں ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ، اور پھر اس کے بعد اس کی جاب پلیسمنٹ، اور پھر مزے کی بات جو پلان ہے وہ اس میں جاب پلیسمنٹ کے بعد بھی ہم اسے اپنے نیٹ ورک کا حصہ رکھتے ہیں ایز این ایلومنائی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے انسٹیٹیوشن پیسے بنانے کے لیے نہیں کھولا، یہ انسٹیٹیوشن سوشل چینج لانے کی نیت سے کھولا ہے. اور اسی طرح کے انسٹیٹیوشنز آنے والے وقتوں میں ملٹیپلائی کرنے کی سوچ سے کھولا ہے کہ ہو سکتا ہے آج یہ چینج ہم نہ دیکھیں، لیکن ان دا نیکسٹ 12 to 15 ایئرس ڈیفینیٹلی یہ چینج دیکھیں گے کہ جب وہ ہم 2050 والی پوزیشن میں پہنچیں تو کم از کم ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگ ہوں. ورنہ اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہوگا؟ 19 سے 21 کروڑ جوان خون، انٹرینڈ، ان پروفیشنل، ریسورسز آپ کے پاس نہیں، جابز آپ کے پاس نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان ایک وائولنٹ ریولوشن دیکھے گا. آج تو یہ ریولوشن کسی نہ کسی پولیٹیکل جھنڈے کے نیچے ہو رہی ہے نا، گینگ وارز. کل اس کا کوئی فیس نہیں ہوگا، اس کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، یا آپ کے دروازے پہ نوک کر رہا ہوگا. تو خدا را صرف اس سلوشن کو میرے ساتھ اگلے 10 منٹ میں ایک دفعہ ریویو کر لیجئے. اس کے بعد کوئی سوال جواب ہو مجھ سے ضرور کر لیجئے گا. ہمارے فاؤنڈر ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہ شیخ الحدیث ہیں لاہور میں.
ان کے کانسیپٹ سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں. غلام غوث بغدادی صاحب ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں اور میں ان سے کافی انسپائرڈ ہوں. عشق رسول میرے اندر جو کسی نے اگر ڈالا یا گھول کے پلایا یا اس کی مہک دی تو وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں جن کو کریڈٹ جاتا ہے. ورنہ میں اس حلیے سے پہلے انتہائی مولوی متنفر آدمی ہوا کرتا تھا. پچھلے 4 سال میں وہ چینج آ گیا ہے. ہاں جی, ریزنس فار دا نیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں, آگے آ جائیں. چوزنگ فار ایز اے ایجوکیشنل پاتھ, یہ ذمہ داری میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ آپ کے اوپر ہے. ڈونٹ لیٹ یور چائلڈ چوز ہز کریئر پاتھ, بیکاز یہ اس کا رائٹ ایج نہیں ہے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے. آپ اس کی کریئر پلاننگ کے اندر حصہ بن جائیے اور مہربانی کر کے انفلوئنس کیجیے اسے. نیکسٹ. اوکے, واٹ ڈو وی ڈو ایٹ نور حمزہ؟ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر وہ ابیلٹی اور ایپٹیٹیوڈ ہے جس پہ وہ سکسیڈ کر سکتا ہے آنے والے وقتوں کے لیے. اسے ہم کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جب 6 مہینے میں نے آپ کو بتایا ہم کیریکٹر بلڈنگ شروع کر دیتے ہیں. اس کیریکٹر بلڈنگ کے بعد جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں ہم اس بچے کی ابیلٹی اور اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم گائیڈ کریں گے. اور جو آنے والے سالوں میں اس کی کریئر پاتھ ہم نے دینا ہے تو ناٹ نیسسریلی ہر کوئی جو ہے وہ MBA کرے. ہمیں کچھ لوگوں کو CSS کے لیے تیار کرنا ہوگا, کچھ کو ہمیں ریاستی اموروں کے لیے تیار کرنا ہوگا, کچھ کو ہمیں جوڈیشری کی سائٹ پہ لے کے جانا ہوگا, کچھ کو جو ہے فورن افیئرز گروپ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کے لیے تیار کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم 2 چیزیں کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا میتھمیٹکس انالیٹیکل سکلز کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا انگلش اس لیے because that is the second language which is being spoken in Pakistan, and supposedly if you speak that language it is also an international language. تو internationally اگر acclaimed language ہے اور وہ ہم بچے کو سکھا دیتے ہیں تو اس کی placement in terms of international assignments بھی آسانی سے ہو سکتی ہے. سرچ سے ہم صرف میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. جب ہم پلان کر رہے تھے تو ہمارا موٹو کیا تھا؟ S for Sunnah, E for excellence in our student, A for the achievement after the 8 years, and development of responsibility and character with keeping high aspirations. That is search for Noor Hamza. Next. Commitment to learning. Commitment to learning 2 طریقے سے آ سکتی ہے. وہ ہم نے کیسے کی؟ ایک فیکلٹی پہ اگر فوکس کر لیا جائے, وہ لوگ جو آپ کے بچے کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکشن میں ہوتے ہیں کلاسز کے اندر, اگر ان پہ فوکس کر لیا جائے اور کوالٹی فیکلٹی لے لی جائے تو دوسرا کام آپ کا آسان ہے. وہ کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں کہا, ہم نے بچے کو جو کرنٹ رٹافیکیشن سسٹم ہے وہ انلرن کرانا ہے اور اس کے میموری بیس اسٹرکچرز بلڈ کرنے دوبارہ سے. وہ ہم 1 سال کے اندر الحمدللہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں. نیکسٹ. کیا پڑھایا جائے گا اور کیسے پڑھایا جائے گا؟ ہم آنسرز کریم کرنے والا طریقہ کار, رٹے والا طریقہ کار, بلائنڈ انڈاکٹرینیشن, یہ کام نہیں کریں گے بچوں کے ساتھ. فالوورز پروڈیوس نہیں کریں گے بلکہ لیڈرز اینڈ اسکالرز پروڈیوس کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. نیکسٹ. ڈفرینس ہم نے کس طریقے سے ڈالا؟ ڈفرینس اس میں ایک کمپیوٹر لٹریسی پروگرام ہے جو 3rd ایئر میں ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں, جس میں ہم بیسک قسم کی سافٹ ویئر لینگویج پروگرامنگ بھی سکھاتے ہیں. وہ کیوں سکھاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کی جو لاجک کی جو کل ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. بہت بیسک قسم کی ہے. اس کے علاوہ جو باقی اس کی پریزنٹیشنل اسکلز اور آفس اسکلز وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ میں عربک اینڈ انگلش کے اوپر فوکس ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بچہ 2 سال کے اینڈ یعنی کہ 3 سال کے شروع میں انگلش میں کنورس بھی کرے اور عربک میں بھی کنورس کرے. تو ہم پھر انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں کہ اب تمہارے 2 سال پورے ہوئے, 3 سال شروع ہو گیا, اب تم نے اپنے ساتھیوں سے جو ہے نا اردو میں بات نہیں کرنی. چوز یور موڈ آف لینگویج اینڈ اسپیک اٹ. جب تک بات نہیں کرو گے اس وقت تک آئے گی نہیں. تو انگلش اور عربی 2 لینگویجز ہیں جس کے اندر ہم بچے کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان دا 3rd ایئر وہ جب آپس میں بھی انٹریکٹ کریں تو وہ اب عربی میں یا انگلش میں بات کریں.
MBA پروجیکٹس کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس قریب میں ہی سوئمنگ فیسلٹی ہے, سامنے ہی ہمارے پاس پلے گراؤنڈ ہے, پیچھے ہمارے پاس گارڈن ہے, اسپورٹنگ ہے, مارشل آرٹس کراٹے کی کلاسز ہیں ویکلی بیسس پہ 2 دفعہ. نیشنل سائٹ سینگ ٹورز ایئر میں 1 دفعہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ ویسے ہی ان کو کبھی حیدرآباد, کبھی ٹھٹا, اس طریقے سے لے جایا جاتا ہے جسٹ فار اے لٹل آؤٹنگ. نیکسٹ پروگرام پروفائل. نیکسٹ. اچھا, یہ بالکل سمری ہے, میں اس میں سے بڑے تیزی سے گزروں گا. اس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گی. ہم بیسکلی کرتے کیا ہے, پہلا سال میرا فاؤنڈیشن ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا 6 مہینے تربیت اور ساتھ میں میتھمیٹکس اور انگلش کی پریپریشن. اس پہلے سال فاؤنڈیشن کے بعد ہم سیکنڈ ایئر میں انٹرمیڈیٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر شروع کرتے ہیں, پھر سیکنڈ ایئر کراتے ہیں ان کامرس, پھر اس کے بعد اس کا گریجویشن کراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو MBA پروگرام میں لے کے جاتے ہیں. سو بائی دا ٹائم کہ جب اس کے 8 سال ہمارے پاس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے اس ٹریک میں سے کامرس والے گزر کے MBA تک پہنچ چکا ہوتا ہے. دوسرا, اس 8 سال کے اندر جو پہلے 6 مہینے اس کے اندر ہم بچے کے عقائد پکے کر دیتے ہیں, بالکل پکے کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے بعد اس بچے کے اندر جو ٹرانسفارمیشن آتی ہے وہ اس انڈاکٹرینیشن نہیں, اس امنگ سے آتی ہے جو اس کے اندر انسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے, انسٹل کی جاتی ہے. تو 2 پروگرامز ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, درس نظامی کا اور MBA ٹریک, اور وہ دونوں ہم اس 8 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ 5 منٹ. اوکے, اب آگے بڑھ جائیں. یہ فرسٹ ایئر کریکولم ہے, پھر سیکنڈ ہے, پھر تھرڈ ہے, پھر فورتھ ہے. نیکسٹ 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 نیکسٹ. ٹھیک ہے, آپشنل 9 منتھس. میرے پاس آپشنل 9 منتھس کہاں سے نکلتے ہیں؟ میرے پاس آپشنل 9 منتھس یہاں سے نکلتے ہیں کہ عام طور پہ جب بچہ انٹر کر لیتا ہے اور گریجویشن کا ویٹ کرتا ہے تو اس کے پاس 9 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ ویٹ کرتا ہے کہ اس کے ایڈمیشنز ہوں کراچی یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, وہ 9 منتھس میں آخر میں یوٹیلائز کرتا ہوں. تو ان کمپیریزن کہ جو بچہ باہر کسی کالج اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے اس کے بنسبت MBA اور میرے ٹائم فریم میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی کرا دیتے ہیں. ایون دو کہ میں پہلے سال فاؤنڈیشن کراتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس گرمیوں کی لمبی چھٹیاں نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, میرے پاس اسٹرائک جب ہو جائے اور پورا شہر بند ہو جائے وہ سسٹم نہیں ہے. اور تیسرا, میرے پاس سیٹرڈے بھی ہاف ڈے ہے. میں وہ ٹائم آٹومیٹکلی کیٹر کر لیتا ہوں, وہ ٹائم جو عام طور پہ بچے باہر لوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم کرتے کس طرح ہے. شروع میں ہمارا پلان تھا کہ ہم صبح صبح بچوں کو بلا لیا کریں گے اور اس کے بعد شام 4 بجے ان کو چھوڑ دیا کریں گے اور اس کے بعد وہ گھر جا کے پھر ریویژن کیا کریں گے اور پھر دوسرے دن آئیں گے. لیکن نہ, کیونکہ گلشن معمار اور شہر آنا جانا ول ٹیک یو 2.5 hours, زندگی کے 2.5 گھنٹے اس کے ضائع. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر کی سیٹنگ دوبارہ سے وہی ہے جس سے ہم اس کو نکال کے لے کے آئے تھے. ٹی وی, کیبل, موبائل, گیم بوائے, یہی چیزیں ہیں نا. پھر اس کا گلی کا محلے کا دوست, ہینگ آؤٹ. نو, واٹ وی ڈیڈ از واٹ ISSB ڈز. جب وہ لوگوں کو آرمی میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کورڈون آف کر دیتے ہیں دنیا سے. کوئی نیوز پیپر نہیں, کوئی ٹی وی نہیں, کوئی کیبل نہیں, کچھ نہیں. 2 سال کے لیے بالکل ان کو اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. ہم نے ہاسٹل سسٹم بھی اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی کریٹ کر دیا ہے. اب بچہ ہمارے پاس رہتا ہے اور اسی ہاسٹل کے اندر ہم نے اس کا اسکیجول اس طریقے سے کر دیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے, ناشتے کے بعد سے, کلاسز سے لے کے دوپہر 1 بجے تک, پھر لنچ, پھر نماز, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کی اس کی انگلش یا میتھس کی کلاس ہوتی ہے وہ جو 3 بجے ختم ہوتی ہے سپوزڈلی, اور پھر اس کے بعد سونے کے لیے چلا جاتا ہے, سو کے واپس آتا ہے, عصر میں نماز پڑھتا ہے, کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے سامنے گراؤنڈ میں, وہاں سے آتا ہے مغرب کے بعد نماز پڑھ کے چائے پی کے پھر اپنی ریویژن کلاسز میں چلا جاتا ہے. اب جو آپ نے پڑھا تھا پورے دن وہ ہم آپ کو ریوائز کرائیں گے. جو ٹیوشن کے لیے آپ بچوں کو بھیجتے ہیں نا, وہ ہمارا ٹیوشن ٹائم ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا ڈنر ہوتا ہے, پھر ڈنر کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے, عشاء کی نماز کے بعد ان کا ایک 15 منٹ کا ریلیکسیشن پیریڈ ہے, ریلیکسیشن پیریڈ کے بعد ہم دوبارہ سے اسے لائبریری پیریڈ میں ڈال دیتے ہیں.
اور جو چیزیں اس کی پورے دن کی رہ گئی تھیں اب وہ اپنے اینڈ پہ خود پڑھتا ہے بغیر کسی کے مانیٹرنگ کیے ہوئے، بغیر کسی کے. تو اس میں اس بچے کی وہ کل ڈیولپ کر لی جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ خود پڑھنا شروع کر دے. 9:30 (10) آف کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بچہ وہاں سے اپنے ڈومس کی طرف موو کر جاتا ہے. اب اس کے پاس ریلیکسیشن، کل کے لیے تیاری، اگر کسی نے شاور لینا ہے وہ یہ کر لیتے ہیں، پریپیئر کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. ٹیکس اباؤٹ ہاف این آور. 10:30 (11) لائٹس آف. 11 بجے وارڈن آئے گا. وارڈن آگے گھوم کے جائے گا اور دیکھ کے جائے گا کہ بچے سو گئے ہیں یا نہیں سو گئے. ہاں، اگر آپ کا ایگزام ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو لائبریری کا ایریا آپ کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ، وہ ہاسٹل کے اندر ہی ہے لائبریری، تو وہ اس کے اندر جا کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہم نے سسٹم ڈیولپ اسی طریقے سے کیا ہوا ہے. ہاں آگے آ جائیں. کریئر پاتھ اویلیبل پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، اکیڈیمیا کے اندر. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، ہم خود بچے کی کیپیبلٹی اور ابیلٹی دیکھتے ہوئے اور آپ کا ڈیزائر جانتے ہوئے کریئر پلیسمنٹس بھی ہم کرائیں گے. کیونکہ اس بچے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے گریجویشن کے بعد. اس بچے کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو ہم نے اپنے نیٹ ورک کا حصہ دینا ہے. اور یہ جس پوزیشن میں جائے گا اور جب یہ 21ویں گریڈ کا افسر لگ جائے گا تو پیچھے سے یہ دوبارہ نور حمزہ کے لڑکے کھینچ رہا ہوگا اور یہ واپس سسٹم کے اندر انڈیوس کر رہا ہوگا. تو ایک سسٹم ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ بلڈ ویسلز کی طرح جو ہے سرائیت کر جائے سسٹم کی رگوں میں. اور جب ہم پاور پوزیشنز پہ پہنچ جائیں تو پھر پاور پوزیشنز پہ پہنچنے کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کریں وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ، فیسلٹیز. آگے آ جائیں، وہ تصویروں میں دکھا دیں گے ہم. آگے آ جائیں. اسکالرشپس اینڈ کنسیشنز آر اویلیبل. ہم 4,500 روپے ٹیوشن فیس کی مد میں لیتے ہیں اور 5,500 روپے رہائش، کھانے پینے، بکس اور یونیفارم کی مد میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. However, we know that not everybody can afford 10,500 per month. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہوا، ہم نے ایک اسکالرشپ سسٹم دیا ہوا ہے. یونیورسٹی اسکالرشپ نہیں دیتی. نور القرآن جو ہمارا ونگ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے میرٹ پہ بچے اور ان کو اسکالرشپس پرووائڈ کرتا ہے. تو دیٹ از ناٹ این ایشو. اگر آپ فار ایگزامپل جانتے ہوں ایسے بچوں کو جو ڈیزرونگ ہو لیکن اسکالرشپ ریکوائر کرتے ہوں تو ان کو اسکالرشپس یہاں سے مل سکتی ہیں. اس کے لیے ایک الگ پروسیجر ہے. نیکسٹ، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ میٹرک وتھ فرسٹ ڈویژن منیمم ہو. بورڈنگ اینڈ لاجنگ کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے بنسبت جو ہمارے پاس بچے پنجاب سے، سرحد سے، بلوچستان سے یا سندھ سے آتے ہیں، کراچی کے بچوں کو زیادہ پریشانی ہے اور کراچی کے گھر والوں کو زیادہ پریشانی ہے. ہمیں عادت نہیں ہے اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھنے کی. تو بورڈنگ اینڈ لاجنگ کے لیے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو عام طور پہ تو شروع میں ہمارے پاس پلان ہی نہیں تھا کہ ہم بچے کو گھر بھیجیں گے. لیکن پھر ایک انفلکس آیا پیرنٹس سے تو ہم نے پھر ہر 15 دن کے بعد ایک دن کے لیے اسے گھر بھیجنا شروع کر دیا. تو جو ہمارے دوسرے بچے ہیں وہ تو سال میں 2 دفعہ جاتے ہیں، عید پہ جاتے ہیں اور رمضان میں جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کراچی کے بچے ہیں ان کو یہ فیسلٹی اب مل گئی ہے کہ وہ ہر 15 دن بعد ایک دن کے لیے گھر جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن واپس آ جاتے ہیں. 1.5 مہینے کی ہماری سمر ویکیشن ہے. 15 دن کی رمضان عید الفطر ہے، 15 دن عید الاضحیٰ ہے. نیکسٹ، ایڈوائزری کاؤنسل میں ہمارے پاس لوگ بوتھ آن دا ریلیجس سائڈ اینڈ آن دا سیکولر سائڈ اویلیبل ہیں، جن کی ایڈوائس اور جن کی پارٹیسپیشن سے یہ انسٹیٹیوٹ انسیپشن میں آیا ہے. نیکسٹ، ہمارے پاس بچے ایویلیویٹ کیے جاتے ہیں ناٹ جسٹ آن دا گریڈنگ بیسس آف دا ایگزامس لیکن آلسو پروجیکٹ اسائنمنٹس، کلاس پارٹیسپیشن، اسپورٹس انوالومنٹ. پروگریس رپورٹ SMS کے اوپر آپ کو وقتاً فوقتاً بھیجی جائے گی. نیکسٹ، جب میں یہاں سے ابھی فارغ ہو جاؤں گا، اف یو ہیو اینی کویسچنز یو کین ایڈریس اٹ. نیکسٹ، لوکیشن گلشن معمار. نیکسٹ، بند کر دیں اور فیسلٹیز کا فولڈر ذرا کھول دیں گے 1 منٹ کے لیے. ہاں،
میں بیسکلی کچھ تصویریں آپ کو دکھا دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہر کوئی ابھی گلشن معمار نہ آ سکے اور ہماری فیسلٹیز نہ دیکھ سکے, تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ان پکچر سے ہو جائے گا. ایز پکچر اسپیک 1000 ورڈز. ایک ایک کر کے آگے آئیں گے تو میں بتاتا جاؤں گا. یہ ہماری بلڈنگ کا فرنٹل ویو ہے, اور یہی بلڈنگ کا جو فرنٹل ویو ہے اسی کو ہم نے اپنا ہاسٹل بنایا ہوا ہے. اس بلڈنگ کے پیچھے بھی ایک اسی طرح کی بلڈنگ دوسری سائڈ پہ بھی ہے, اور وہ بھی دونوں فلورز ہیں. پلس اس بلڈنگ کے اندر بیسمنٹ بھی ہمارے پاس ہے. بیسمنٹ کے اندر ہمارے پاس اسی طرح کا ایک آڈیٹوریم اور ایک ملٹی پرپز ہال ہے. اس کے جو رومز تھے یہ ہم نے بنی بنائی بلڈنگ لی تھی. یہ بیسکلی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنی تھی کنیڈین تھاٹ پروسیس کے ساتھ, اور یہ پرپز بلڈ بلڈنگ تھی, اور اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا ہے ہاسٹل کے اندر. اور ان فلورز کے اوپر ہم نے رومز دے دیے ہیں, اور لائبریری اس کی اس سائڈ پہ. جو اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. نیکسٹ. یہ فرنٹ بلڈنگ کا ہی ایک ویو ہے. نیکسٹ. نیکسٹ. یہ دوسری بلڈنگ ہے, یہ ہماری ایکیڈیمک بلڈنگ ہے. یہ اندر کا ویو ہے. میں اس وقت اندر کھڑا ہوا ہوں اور میرے چاروں طرف کلاس رومز ہیں. ایک طرف ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے جہاں پہ آفیسز ہیں, انٹرنس ہے, ریسیپشن ہے, اور باقی ساری میری کلاس رومز اور کمپیوٹر لیبز ہیں. نیکسٹ. یہ اکیڈمک بلڈنگ کا ہی ایک اور ویو ہے. یہ پیسج ہے کلاس رومز کا. نیکسٹ. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. یہ آڈیٹوریم ہے. سیٹس اباؤٹ اے کیپیسٹی آف 250 پلس پیپل رائٹ ناؤ. نیکسٹ. ملٹی میڈیا with speakers, with all the facilities that you can imagine. Internet is already in. نیکسٹ. یہ ہمارا ملٹی پرپز ہال ہے. یہاں پہ ہمارے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, یہاں ہماری پروجیکٹ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. نیکسٹ. یہ بھی بیسمنٹ میں ہے. یہ ایک کلاس روم ہے, یہ اس کا ویو ہے. ایچ کلاس روم ہیز اباؤٹ اے سیٹنگ کیپیسٹی آف 30. ہم تقریباً 30 بچوں کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ہر کلاس روم کے اندر. یہ ایک کلاس روم ہے. نیکسٹ. یہ ایک دوسری کلاس روم کا ویو ہے. یہ فرسٹ فلور کی کلاس روم ہے, وہ نیچے کی کلاس روم تھی. یہ ہمارا کانفرنس روم ہے. نیکسٹ. یہ ہمارا کمپیوٹر لیب ہے. نیکسٹ. یہ لائبریری کا ایک سیکشن ہے. لائبریری کافی بڑی ہے. جب ہمیں ملی تھی تو کافی بڑی لائبریری تھی, کیپنگ ان مائنڈ وہ کہ ایک یونیورسٹی لیول کی لائبریری ان کو بنانی تھی, تو اس حوالے سے وہ ہمارے الحمدللہ ورثے میں آ گئی. پھر ہم نے کافی ساری کتابیں اپنے حساب سے ریپلیس کر دیں. تو یہ اس کا ایک کراس سیکشن ہے لائبریری کا رائٹ ہینڈ سائڈ کا. وہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تھا. نیکسٹ. یہ ہماری مسجد ہے جو کہ کیمپس کے اندر ہی بنی ہوئی ہے. نیکسٹ. ہاں, یہ ہمارا فرنٹ ویو ہے. یہ ہمارا ریسیپشن والا ایریا جہاں سے ہم اندر جاتے ہیں. نیکسٹ. نیکسٹ. یہ ہمارا ریویژن روم ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا نا لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ریویژن ہم جو کراتے ہیں, تو وہ جو صبح ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس روم کے اندر پھر ڈفرینٹ سیٹنگ میں آ کے ریوائز کرتے ہیں بچے. تو یہ اس کا ایک ویو ہے کہ یہ ہمارا ریویژن روم کس طریقے سے سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کلاس روم سیٹ اپ ہوا تھا جہاں پہ بورڈ کی طرف سب کا رخ تھا, لیکن ریویژنل پیریڈ از سینٹرڈ بٹوین دا ٹیچر. تو ٹیچر درمیان میں ہوتا ہے اور ریویژن اس کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. نیکسٹ. ون آف دا ایڈمنسٹریٹو آفیسز. نیکسٹ. اگین اندر آفس. نیکسٹ. گیم روم, پول فیسلٹی, ٹیبل ٹینس, فوز بال, کیرم. نیکسٹ. لائبریری. یہ لیونگ فیسلٹیز ہیں. لیونگ فیسلٹیز ہماری مختلف کمروں کے سائزز کے اوپر بیسڈ ہیں. ایک کمرے میں 4 ہیں, اور ایک ایسے کمرے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر ہمارے پاس 7 لڑکے ہیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم. 7 سے 8 سے زیادہ لڑکے ہم کسی کمرے میں رکھتے نہیں ہیں. ہر بیڈ کے درمیان میں اسپیس ہے. ہر جو کبڈ ہم نے دی ہوئی ہے وہ کبڈ بھی اسٹرکچرلی اس طریقے سے بلٹ ہے کہ اس کے اندر شو اسپیس الگ ہے, پھر وہ کورڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نیچے ریکس ہیں, پھر ٹانگنے والا الگ ہے, پھر 2 ڈرارز الگ ہیں, اوپر ان کا سوٹ کیس رکھنے کی جگہ ہے. تو ایمپل اسپیس ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے بچوں کے صرف سامان رکھنے کے لیے بھی. نیکسٹ. اسٹڈی ٹیبلز ان کے کمروں کے اندر بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں.
یہ بھی ایک روم، یہ بھی ایک کراس سیکشن ہے، 4 رومز 4 بیڈ والا روم ہے. یہ ہمارا یہ خیر پیچھے تک آتا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہمارا 6 بیڈ والا روم ہے جس کے اندر 6 بیڈز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 1 بیڈ آفٹر پلینٹی آف اسپیس. نیکسٹ، کیفیٹیریا از بلٹ پرپزلی، اور یہ کیفیٹیریا اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ سے صاحب آئے تھے اور انہوں نے کیفیٹیریا دیکھنے کے بعد یا ہمارا کچن دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا تو ہمارے ہوٹل میں بھی نہیں ہے. تو بہت ہی پرپز بلڈ کیفیٹیریا بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کا نیوٹریشن کا خیال ہم نے کرنا ہے. صبح ناشتے میں کیا دینا ہے، دوپہر میں کیا دینا ہے، رات میں کیا پکانا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس دن بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس کے میل پلانز بنے ہوئے ہوتے ہیں پورے مہینے کے، اور اسی بیسس کے اوپر ہم کھانا دیتے ہیں. نیکسٹ، یہ کیفیٹیریا کا ایریا. نیکسٹ، دیٹس اباؤٹ اٹ. تھینک یو فار دا لسننگ ایئر. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.